اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الصلوات بآواز بلند تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے کوشش کریں عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات آل محمد کی عشرہ محرم الاحرام کی آج آخری مجلس ہے اور گفتگو کی ہے ہم نے عبادت اور اہل بیت کے عنوان کے تحت اور اس گفتگو کا نچوڑ یہی بنتا ہے کہ عبادت درجات کے لیے ہے نجات کے لیے نہیں ہے جی بسم اللہ عبادت درجات کے لیے ہے نجات کے لیے نہیں ہے نجات کے لیے مودت فی القربہ کی ضرورت ہے نجات کے لیے محبت اہل بیت کی ضرورت ہے نجات کے لیے نبی کے گھر سے ولا رکھنے کی ضرورت ہے نجات کے لیے اقبال نے سچ کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا بولو نا جو بندے چھپ کر کے بیٹھے لوہو قلم تیرے ہیں اگر 10 محرم کو کپڑوں پر مٹی ڈالنا محمد کے ساتھ وفاداری ہے تو تم قبرستانوں میں جا کے مٹی ڈال دینا اور اگر محمد کے بیٹے کو رونا وفاداری ہے تم بیٹھ کے رو لینا میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ آج کے دن کوئی لمبا چوڑا فضائل نہیں پڑھا جاتا کیونکہ یہ دن فضائل کی نسبت والا ہے ہی نہیں لیکن مجھے حکم ملا ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ نے فضائل آل محمد بیان کرنے ہیں تو فضائل آل محمد یہی ہے کہ ان کی محبت جس دل میں آ جائے وہ دل کعبے سے افضل بن جاتا ہے اور ان کا بغض جس دل میں آ جائے وہ بغض جہنم سے بدتر بن جاتا ہے کوئی داد کا مطالبہ نہیں کوئی تم سے داد کی اپیل نہیں کوئی نعرے کی توقع نہیں بتانا ہے صرف تمہیں یہ عقیدہ کہ عقیدے پہ اپنا ایمان پختہ رکھنا جس بندے کا عقیدہ درست ہے اس بندے کی نماز درست ہے جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کا روزہ قبول ہے جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے اس بندے کی نماز قبول ہے عبادت قبول ہوتی ہے عقیدے کی وجہ سے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں جنت ملے گی عقیدے کی وجہ سے اور جنت کی تمنا کرنا بھی نہ یہ تو ایک معمولی چیز ہے علی کی محبت رکھنے والوں کو ایسے ہی مل جائے گی کل میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جنت میں جانا ہے کتے نے کتا نہ نمازی ہے نہ روزے دار ہے نہ حاجی ہے نہ زکاتی ہے اسے یہ عزت اس لیے ملی ہے کہ اس نے اپنے مالکوں کے دروازے کا حیا کیا ہے صاحب میں دعا لینے کے لیے سیدوں سے میری کوشش رہی ہے ان 9 دنوں کے اندر کسی کا دل نہ ٹوٹے لیکن حق بات بھی پہنچ جائے اور یقیناً میرے بانی اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے حق جو تھا وہ کوشش کی ہے بیان کروں لیکن کما حق کا ہوں کوئی بندہ تو آل محمد کی مدحت اور ثنا بیان کر ہی نہیں سکتا ہر بندے کا اپنا ایک ظرف ہے اپنا ایک عقیدہ ہے کسی کے نزدیک علی کی کون سی بڑی فضیلت ہے کسی کے نزدیک اہل بیت کی کون سی بلند فضیلت ہے فضیلتوں کے انبار ہیں علی کے میرے نزدیک علی کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے لیکن پہلے وہ فضیلتیں سن لو
کہ علی کی فضیلت ہے کون کون سی؟ بڑی فضیلت ہے علی کی ابو طالب کا بیٹا ہونا. جو بندے ابھی تک چپ کر کے بیٹھے ہو، بڑی فضیلت ہے علی کی اس ماں کا لال ہونا جسے کعبہ سلام کرتا ہے. بڑی فضیلت ہے علی کی اللہ کے گھر میں نازل ہونا. بڑی فضیلت ہے، آپ نے مجھے فضائل کا حکم دیا تو پھر سنیے، بڑی فضیلت ہے علی کی اللہ کے گھر میں نازل ہونا. بڑی فضیلت ہے علی کی آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے محمد کا چہرہ دیکھنا. بڑی فضیلت ہے علی کی سب سے پہلے محمد کی زبان چوسنا. بڑی فضیلت ہے علی کی سب سے پہلے محمد کی زبان چوسنا. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کی انگلی پکڑ کے چلنا. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کو پتھر مارنے والوں کو پتھر مارنا. بے شک چپ کر کے بیٹھے ہو، کم از کم سر ضرور ہلاؤ. فضائل بھی برحق ہے، اگر دل بولے تو پھر زبان بھی بولے. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کو پتھر مارنے والوں کو پتھر مارنا. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کا سایہ بن کے رہنا. بڑی فضیلت ہے علی کی دعوت افضل عشیرہ میں محمد کی نصرت کا اعلان کرنا. بڑی فضیلت ہے علی کی دعوت افضل عشیرہ میں محمد کی نصرت کا اعلان کرنا. بڑی فضیلت ہے علی کی شب ہجرت محمد کے بستر پر سونا. بڑی فضیلت ہے علی کی شب ہجرت محمد کے ساتھ بستر پہ محمد کے بستر پہ سونا. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کے بعد ہجرت کرنا. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کے ساتھ مل کے مسجد نبوی کی بنیاد رکھنا. بڑی فضیلت ہے علی کی غزوہ بدر کا فاتح ہونا. بڑی فضیلت ہے علی کی غزوہ خندق کا فاتح ہونا. بڑی فضیلت ہے علی کی غزوہ احد کا فاتح ہونا. بڑی فضیلت ہے علی کی فتح مکہ کے مکہ میں فاتح ہونا. بڑی فضیلت ہے علی کی اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو توڑنا. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کا جانشین ہونا. بڑی فضیلت ہے علی کی غدیر خم میں مولا بننا. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کا جانشین ہونا. بڑی فضیلت ہے علی کی وہاں بیٹھنا جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کی جگہ پر بیٹھنا. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کو غسل دینا. جو بول سکتے ہو، بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کو غسل دینا. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کو کفن دینا. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کا جنازہ پڑھانا. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کو قبر میں اتارنا. بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کے بعد دنیا کا کنٹرول سنبھالنا. بڑی فضیلت ہے علی کی مسلمانوں میں جنگ نہ ہونے دینا. بڑی فضیلت ہے علی کی چاند کو نیچے اتارنا. بڑی فضیلت ہے علی کی شہر بطول ہونا. بڑی فضیلت ہے علی کی حسن کا بابا ہونا. بڑی فضیلت ہے علی کی حسین کا بابا ہونا. بڑی فضیلت ہے علی کی غازی کا مولا ہونا. بڑی فضیلت ہے علی کی نبیوں کا مدثر ہونا. بڑی فضیلت ہے علی کی انبیاء کا مشرف ہونا. بڑی فضیلت ہے علی کی پڑھنے آتے فجر کی اذانیں ہو جائے، لیکن میرے نزدیک علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اللہ ہے نہیں پر لگتا ہے. اللہ ہے نہیں پر لگتا. یاد رکھنا، دل میں علی بسا لو، جنت تمہیں خود استقبال کرنے آ جائے گی. جنت کی لالچ میں عبادت نہ کرنا. وہ عبادت بندے کے منہ پہ ماری جائے گی جو جنت کے لالچ میں کی جائے. عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرو، اہل بیت کی اطاعت میں کرو. اور جنت میں کل تم نے سن لیا تھا کہ جانا ہے کتے نے. اچھا، جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، صرف کتے نے نہیں، جنت میں جانا ہے ایک گدھے نے. کس نے جانا ہے جی؟ اور گدھا بھی عام گدھا نہیں ہے، گدھا ہے تیرے میرے پیارے نبی کا گدھا.
نام ہے اس کا یعفور، یہ آئین فے واو رے، کیا نام ہے جی؟ اب تو میں نے حروف تہجی بھی بتا دی ہیں، اسپیلنگ بتا دی ہیں جی جی۔ یعفور دو مسلین ہے بے شک، کیا نام ہے اس کا بھائی جان؟ یعفور، یہ نام ذہن میں رکھے، یعفور۔ اس نام کے ایک مولوی صاحب مدنی چینل پہ آ کے تقریر کیا کرتے ہیں، مولانا یعفور عطاری۔ تو کس بات کا ہے کہ لوگوں نے محمد کے جانوروں کے ناموں پہ نام رکھ لیا، محمد کے بیٹے حسن و حسین کا نام نہیں رکھا۔ میں ذرا کم پڑھا لکھا ہوں، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، گدھے کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ کھوتا۔ یہ عام کھوتا نہیں، عام گدھا نہیں جو بندے چھپ کر کے بیٹھے ہو۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہے، دیواریں بلند ہو رہی ہیں اور یہ آگے ہے، آ کے مسجد نبوی کے باہر کھڑا ہو گیا ہے، صحابہ اسے پکڑ کے ادھر کھینچتے ہیں، یہ نبی کی طرف آتا ہے۔ پورے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو بندے چپ ہو، یہ نبی علیہ السلام کی طرف آتا ہے۔ آخر کار صحابہ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ گدھا کھوتا ہم ادھر لے کے جاتے ہیں، یہ آتا آپ کی طرف ہے۔ جنت میں جانا ہے گدھے نے، جنت میں جانا ہے گدھے میں، گدھا عام نہیں، نبی کا گدھا۔ یا رسول ہم کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، یہ آپ کی طرف آتا ہے۔ آقا نے فرمایا اسے چھوڑ دو، میں اس سے پوچھتا ہوں یہ کیا کہتا ہے؟ نبی نے اسے دی زبان، یہ ہے شان رسالت۔ آ ٹانگا پا ٹانگا وچ ٹل مٹلیاں، مینو پاؤں پھلاں دے ہار میں مدینے چلیاں، یہ شان رسالت نہیں۔ شان رسالت یہ ہے نبی نے دی زبان، گدھے کو ملی زبان۔ نبی نے پوچھا کون ہے تو؟ اس نے کہا گدھا ہوں حضرت عیسیٰ کا۔ میرے اوپر حضرت عیسیٰ سواری کرتے تھے اور وہ آپ کی شان بیان کیا کرتے تھے، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب العزت مجھے لمبی زندگی دے، میں بھی اس محمد کا چہرہ دیکھوں۔ میں بھی اس نبی کے ایام دیکھوں، اس نبی کا دیدار کروں۔ تو پھر اللہ نے میری دعا قبول کی اور مجھے لمبی زندگی مل گئی۔ آقا نے فرمایا کہاں رہتا رہا ہے؟ کہتا جی مدینے کے قریب جتنے جنگل ہیں ان جنگلوں کے ارد گرد گھومتا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا تجھے کوئی پکڑتا نہیں تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بندے مجھے پکڑتے تھے، میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، میں انہیں نیچے گرا دیتا تھا، کیونکہ میں گدھا ہوں، پر اتنا ضرور جانتا ہوں جہاں معصوم بیٹھے میں نے فضائل نہیں پڑھنا تھا، یہ بانیوں کا حکم ہے، ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جہاں معصوم بیٹھے وہاں کسی اور کو نہیں بٹھاتے۔ نبی رحمت نے فرمایا اچھا اب تو میرا گدھا ہے۔ آقا اس کے اوپر کرتے تھے سواری۔ نبی کے بیٹھنے کا یہ اثر تھا، یہ ہوتا تھا مسجد نبوی کے باہر، نبی ہوتے تھے منبر پہ، نبی منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے او یعفور جا فلاں صحابی کو بلا کے لا۔ یعفور جا
जाता, दरवाजे पे अपना सर मारता। इसे पता होता कौन सा सहाबी कहाँ बैठा है, दरवाजे पे सर मारता, सहाबी दरवाजा खोलता, अच्छा आका ने बुलाया है। आगे आगे गधा, पीछे पीछे सहाबी, मैं नतीजा देने लगा हूं। आगे आगे गधा, पीछे पीछे सहाबी। सहाबी उसे कहते हैं जो मोहम्मद के गधे के बुलाने पर आ जाए। सहाबी उसे कहते हैं जो मोहम्मद के गधे के बुलाने पर आ जाए। मैं उसे सहाबी कैसे मानूं जिसे मोहम्मद बुलाता रहा, वो पहाड़ी क्रॉस कर गया। जन्नत में पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक तकरीर सुन के घर जाना और अपनी मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना इस गधे ने कितनी नमाजें पढ़ी, इस गधे ने कितने कलमे पढ़े, इस गधे ने कितने हज किए, इस गधे ने कितनी ज़कातें दी। कोई नहीं। ये तो मुझसे कह सकते ना, मैं नमाजें कोई नहीं, हज कोई नहीं, ज़कातें कोई नहीं, नवाफिल कोई नहीं, कलमा कोई नहीं। ये सदका है मोहम्मद का, क्योंकि इस पे बैठा है मोहम्मद। मोहम्मद के बैठने की वजह से मैं माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। मोहम्मद के बैठने की वजह से ये गधा जाएगा जन्नत में। लाख लानत मुल्ला तेरे अकीदे के ऊपर, जिससे मोहम्मद बैठे वो जन्नत में जाए, जिसकी गोद में मोहम्मद पले। मोहम्मद की परवरिश हुई है गोद इमरान में। आज का मौलवी कहता है मुझे पूरे आज 9 दिन हो गए हैं कि पानी रोजाना मुझे कहते हैं और हमारी कोई फरमाइश पूरी नहीं करते। और आज तो इन्होंने कहा कि हम भाई रहमत से कहते हैं नौजवानों ने कि वो आपको खड़े हो गए कहें कि जनाब इमरान सुनाए। लेकिन मैं फिर भी कमा हक कहूँ, तारीफ इमरान नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तू मिलाद इसलिए मनाता है कि तू मोहम्मद का खाता है, तो मिलाद में उसका तज़किरा भी करना, मोहम्मद जिसका खाता रहा। मोहम्मद किसकी गोद में पले? सैयद बदहा, शरीफ अरब, हुज्जत खुदा, जनाब हजरत इमरान, नाम है इमरान, कुन्नियत है अबू तालिब, लक़ब है सैयद बदहा। आज का मौलवी कहता है कि उनकी शान नहीं मिलती, हालांकि उनकी शान के लिए बस इतना ही काफी है कि फरिश्ते जिसके पांव के नीचे पर बिछाए उन्हें तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिनकी जूतियां साफ करें
نقطہ یاد رکھنا کہ لا الہ تو بچ گیا پر گھر لٹ گیا عمران کا. نو محرم ہے، میں نے کہیں فضائل آج نہیں پڑھنا اور نہ کہیں پڑھا ہے، لیکن مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اپنے اہل سنت بھائیوں کو بتا دیجئے گا کہ عمران کسے کہتے ہیں. تم خود جا کے پڑھ لو. یہ جو شام کے بازار میں محمد کے دین کو بچانے کے لیے گئی ہے، کسی صحابی کی بیٹی ہے یا عمران کی بیٹی ہے؟ مولانا کوثر نیازی صاحب فرمایا کرتے تھے، جملہ میرا نہیں جملہ ان کا ہے، تو کہتے ہیں بندے کہتے ہیں عمران نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں سفیان نے کلمہ پڑھا عمران نے کلمہ نہیں پڑھا. وہ کہا کرتے تھے لوگوں ذرا توجہ تو کرو، سفیان نے کلمہ پڑھ کے یزید دیا ہے، چلو عمران نے تمہارے بقول کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہ پڑھ کے تمہیں وہ حسین دیا ہے جس کی وجہ سے تو گھر میں جاتا ہے تجھے پتا چلتا ہے یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے. خدارا عبادت کرنی ہے، دروازہ اہل بیت پہ آؤ. اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. آج کا اور کل کا دن عبادت کا دن ہے، لیکن وہ عبادت نہیں جو مصلی پہ کی جاتی ہے، وہ عبادت جو حلقے میں کی جاتی ہے، اور وہ عبادت ہے امام حسین کے قتل کا احتجاج. کون سی عبادت ہے وہ بولو؟ امام حسین کے قتل کا. بے شک یہ جو بندے سمجھتے ہو یہ میرے گلے میں پٹکا ہے، یہ میرے ہاتھ بدے، یہ ہوتی ہے معافی مانگنا. میری تقریر سے کسی بندے کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن حق سن کے اگر کوئی بندہ ناراض ہوا ہے تو خدا اس کے اوپر لعنت کرے. لیکن ایک اپیل میں اپنی بہنوں سے کروں گا، بیٹیوں سے کروں گا، ایک میں تم سے کروں گا. یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں، برآمدگیاں ہونی ہیں، جلوس نکلنے ہیں. جلوس کے دوران کوئی بھی 4 سال کی بچی کو دھکا نہ دے. کوشش کرے ماتم کرنے کی. مولا مولا تمہارے آنسو قبول کرے. جی جی تمہارے کر قصد کا مولا سے جی بسم اللہ. کوشش کرو ہر بندہ ماتم کر لے. بسم اللہ. آگے جی آگے میں ممبر حوالے کرنے لگا. کوئی فضائل پڑھنے کا ہر امتی سید کو کہے کہ شادی تمہاری جد کے جننے کی ارمان ہے. کوئی بندہ کوئی بی کسی بچی کو دھکا نہ دے. اور کل کے دن جو شیعہ ہو سنی ہو یہ دیکھو گریبان کھول لینا، آستین الٹ لینا، اور کوشش کرنا کہ کہیں سے خاک ملے، مٹی سر میں ڈال لینا. کیا کرنا؟ سر میں پچو ڈال لینا، مٹی سر میں خاک ڈال لینا. اور جو بزرگ بیٹھے ہو جو سروں پہ پگے باندھتے ہو تم کوشش کرنا کہ تمہاری پاک کھول کے اس طرح تمہارے گلے میں پاؤں سے جوتیاں جدا ہوں. جن کی داڑیاں ہیں ان کی داڑھی میں کم از کم خاک ضرور ہونی چاہیے. یہ سنت ہے مصطفیٰ کی. حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ میں نے 10 محرم کو خواب دیکھا. نبی کی سر میں خاک تھی، داڑھی میں خون تھا، پگڑی کھول کے گلے میں آئی ہوئی تھی. نبی کا
کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے. میں نے رو کے کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسے بنی؟ نبی نے چیخ کے فرمایا میرا حسین قتل ہو گیا. کوشش کرو ماتم کرنے کی جو نبی بیٹھے جو شیعہ مولا پر ماتم قبول کرے. ڈھیروں دعائیں ہیں تو مولا کے لیے. ختم ساری گفتگو کر دی میں نے اپیل ان بیٹیوں سے اور ایک اپیل کرنی ہے ان جوانوں سے. جوانوں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا. دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم لڑو. عزاداری کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم لڑو. وہ تمہیں لڑوا سکتا ہے. عزاداری کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دست و گریبان میں ہاتھ ڈالو. عزاداری کا دشمن تمہیں شیعہ سنی کے درمیان لڑوا سکتا ہے. کسی بھی افواہ پر کان مت دھرنا. اور تم سے جو بندہ لڑنے کی کوشش کرے بڑا ہو چاہے چھوٹا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا بھائی جس گھر میں جنازے ہوں وہاں لڑا نہیں جاتا ہے. یہ ضروری گفتگو ہے بھائی رحمت. یہ نہیں کی جاتی لوگ نہیں کرتے. میرا حق بنتا ہے میں کروں. برآمد ہونا ہے جنازہ شہزادہ علی اکبر کا. مصائب پڑھنا ہے آغا جی نے. ٹکرے مار مار کے رونا. ایسے رونا جیسے بوڑھے باپ جوان بیٹے کی لاش پر روتے ہیں. پر خیال کرنا کہ بچوں کو دھکے نہ دینا. اللہ جانے کہا اونا محمد اکبر کی لاش کو. اجروں کو من اللہ جو کھڑے ہو کر رو رہے ہو مولا تمہارا ماتم قبول کرے. ختم کی میں نے گفتگو. زندگی رہی تم سے پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے اپنے اہل سنت بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنا سنی بھائیوں نبی کا بیٹا صرف قتل نہیں ہوا. محمد کا بیٹا صرف قتل ہوا ہوتا یہ شیعہ بہنوں کو لے کے یہاں نہ آتے. اور جو ماتم کو چھوڑ گئے ہاتھ ضرور کہنا یہ میرے بغیر ہاتھ میں کو جا کے تحقیق کرو. نبی کا بیٹا صرف قتل نہیں ہوا. پروین جاوید نبی کا بیٹا نازین پر تھا. نہیں آتا تمہیں ماتم کرنا. آج ماتم نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ پروین جاوید جو پردے میں بیٹھی ہے مولا تمہارے پردوں کو کسی بد نظر کی نظر نہ لگائے. پروین جاوید نبی کا بیٹا نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا. یہ جملہ میں نے گجرات پڑھا ہے کہ سنی اٹھ کے کھڑا ہوا. آوازی سب رنگ کی اس نے پگ پہنی ہوئی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا سلطانی تجھے کلمے کی قسم ایمانداری سے بتا کہاں تھا. سید بیٹھے ہو یہاں پہ ہاتھ کھڑے کرو جو سید ہو. صحیح اجازت ہے میں جملہ پڑھ لوں. میں نے کہا تو کون ہے؟ کہتا میں اہل سنت ہوں. میں نے کہا نظر آ رہا ہے آنکھوں میں تیری آنسو ہیں. تیرے خیال کے مطابق حسین کو کہاں ہونا چاہیے؟ مجمع ماتم کرنے لگا. وہ کہتا ہے یا جبریل کے پروں پہ یا محمد کے کاندھوں پہ یا بطور کی قید میں. خدا تیرا ماتم قبول کرے. اور جب بیٹا حاشا ماتم کرنے کے آدمی ہو ہائے ضرور کہنا. میں نے کہا سر سے پگڑی اتار نہ ذرا ایک منٹ. کہتا کیوں؟ میں نے کہا ذکر اس کا کرنے لگا ہوں جس کا امامہ مسلمان لوٹ